السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ڈی ایم ایچ اسپیشل پروگرام میں ہم اسپیشل شخصیتوں کو ہی مدعو کرتے ہیں، اور آج بھی جو ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں بہت سی پیاری شخصیت پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے وائس چیئرمین، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ میری مراد ہے حافظ ذیشان رشید صاحب۔ ذیشان صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہم لوگ پروگرام میں۔ جناب، جب سے آپ پی ایچ اے آپ کے انڈر میں آیا ہے، کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار کا موقع دیا۔ میں اپنی اتھارٹی سے متعلق آپ کو بہت سی نئی چیزیں بتاؤں گا جو ماضی میں آپ نے کبھی نہیں اس حوالے سے پی ایچ ایس کے حوالے سے سنی ہوگی۔ نمبر ایک، پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پی ایچ اے ہے کیا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی پورے پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد ادارہ ہے، واحد اتھارٹی ہے جس میں ٹوٹل لاہور کی اگر میں صرف بات کروں، باقی پنجاب کے جو 10 اتھارٹیز ہیں اس کو چھوڑ کے، تو صرف لاہور میں ہمارے 8,000 ملازمین ہیں۔ اب جب 8,000 ملازمین میں سے صرف اگر ہم افسرز دیکھیں، اس میں ہم ڈائریکٹرز کی تعداد دیکھیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز کی دیکھیں، ایڈمن آفس کی دیکھیں، تو ہمارے پاس یہاں پہ 40 سے 50 ٹوٹل افسر بنتے ہیں، اور باقی سب یہ مالی ہیں جو 1 گریڈ سے لے کر 4 تک ہیں، اور اصل میں یہ مالیوں کا محکمہ ہے۔ اور جب چونکہ اکثریت یہاں پہ مالیوں کی ہے، تو پھر میں نے جب یہاں پہ بطور وائس چیئرمین میں نے جوائن کیا، تو میری سب سے زیادہ دلچسپی وہ اکثریت والے وہ مالی تھے جن کی کبھی سنوائی نہیں ہوئی، جن کی کبھی داد رسی نہیں کی گئی، جو بے انتہا مسائل کا شکار تھے۔ اب میں آپ کو 1-2 چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں نے پی ایچ اے میں کام کیا اور اپنی خواہش کے مطابق، اور جسے میں نے اپنے ایجنڈے میں سر فہرست رکھا، وہ 1600 لوگوں کے ایسے کیسز تھے جن کو اوور ایج کی بنیاد پہ ان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا تھا۔ اتھارٹی چونکہ مالی طور پر اتنی مستحکم نہیں تھی پی ایچ اے، تو سب سے پہلے جو میں نے انیشیٹو لیا وہ یہ تھا کہ ہم ان 1600 لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے 10-10 12-12 سال پی ایچ اے کو دیے، لیکن اب وہ اوور ایج کیسز کی وجہ سے ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا تھا، وہ کانٹریکٹ بحال، تو انہیں کسی بھی وقت فائر کیا جا سکتا تھا۔ تو ہم نے تو سب سے پہلے ان کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا ہے کہ ہم صرف بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم اس میں اس کیس کو انشاءاللہ ان سب کو مستقل ملازمین کی حیثیت میں لے کے آئیں گے۔ ایک تو سب سے بڑا کام یہ تھا۔ اب دوسرا یہ تھا کہ جیسے اگر آپ کانٹریکٹ پہ آئے ہیں پی ایچ اے میں، کسی بھی درجے میں آپ آئے ہیں، تو آپ ہم نے 5 سال کا ایک ٹینیور تھا، 5 سال بعد اس کو مستقل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس میں ایک تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا ٹینیور کم کیا جائے، اس کے ٹینیور کو کم کر کے 3 سال کر دیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پرماننٹ کیا جا سکے۔ اب اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، پی ایچ اے کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے، اتنا ان کا بجٹ نہیں ہے کہ ان سارے لوگوں کو میڈیکل کی سہولیات اور پھر پینشن اور پھر وہ باقی مراحت دی جا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کچھ ریونیو سے متعلق پالیسی بدلی ہے، کچھ اپنے جو ہمارے سورس آف انکم تھے اس کو بڑھانے کے لیے ایک نئی حکمت میں، اس کی میں بات آگے جا کے کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ چیز تھا، ان سب کے کیسز کو ہم لے کے چلنے ہیں۔ اب سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی، چونکہ تحریک انصاف کی حکومت کا اولین منشور جس پہ ہم نے تحریک انصاف نے الیکشن لڑا اور جو خان صاحب نے سر فہرست رکھا، وہ تعلیم تھی۔ تعلیم، صاف پانی اور صحت۔ یہ تحریک انصاف ان 3 چیزوں پہ الیکشن لڑی ہے، اور تحریک انصاف کا انہی 3 چیزوں کے اوپر فوکس ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے لاسٹ ٹائم ڈی جی صاحب سے ملاقات کی اور انہیں پورا بریف کیا کہ کیوں نہ ہم یہ مالی جو تعلیم یافتہ طبقہ نہیں ہے، اگر یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو یہ اپنے بچوں کی تعلیم میں کس طرح دلچسپی لیں گے۔ تو ہم نے ان کی اٹریکشن کے لیے ہم نے یہ کیا، میں نے ڈی جی صاحب کو وہ پورا ایک فارمیٹ بنا کے دیا اور ایک تجویز دی ہے کہ ہم ایک تعلیم بالغاہ کا کورس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ان مالیوں کے لیے، اور اگر یہ کورس 6 ماہ کا کرتے ہیں اور ایگزام پاس کرتے ہیں
تو نہ صرف ان کا گریڈ بڑھے گا, اگر وہ مستقل نہیں ہے تو ان کو مستقل حیثیت مل جائے گی اور ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا. اس ایکسرسائز کا مطلب صرف یہ تھا. حافظ بھائی اس میں آپ کی بہت اچھا پلان ہے یہ بھی, لیکن پی ایچ اے میں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں, یہاں جنہوں نے 1 سال کا کورس کر کے جو آئے تھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ 12 سال سے ابھی تک وہ برائے نام سپروائزر کے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا. جو مالی ہیں, جس ہماری لاہور کو جس نے خوبصورتی کے لیے پھولوں سے سجایا, ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, مال پہ چلے, کسی بڑی شاہراہ پہ چلے جائیں, آپ کو جو پھول نظر آتے ہیں سارے وہ پی ایچ اے کی مرہون ملت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لاہور کو سجانے میں مالیوں کا اہم کردار ہے, لیکن ان کے لیے آج تک مالی وسائل کے حوالے سے بھی, ان کو پروموٹ کے حوالے سے بھی, ان کو جو ہم سہولیات پی ایچ اے دے سکتا تھا اس کے حوالے سے آج تک کچھ نہیں کیا. آپ کی جو نیت ہے اس کو مالیوں کو ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ کوئی ان کو مالی وسائل کو بھی وسعت دی جائے گی. دیکھیں اس ایک چیز سے ہم 2 کام لینا چاہتے ہیں. جی جی. اگر وہ تعلیم بالغاہ کا کورس کرتے ہیں جی جی. تو ان کو یہ ہم انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آپ کو پروموٹ کریں گے اگلے گریڈ میں, تو آٹومیٹکلی ان کی تنخواہ بھی بڑھے گی. جی جی. ایک تو یہ فائدہ ہے, ان کا معاشی جو حالات ہے اس میں بہتری آئے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر سیریس ہوں گے کہ یار تعلیم کی اہمیت اصل میں ہم نے انہیں بتانی ہے, تو وہ مالی طور پہ ان کو مستحکم بھی ہوں گے اس پالیسی سے, اور پھر وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی جی. اور جو پیچھے صاحب کا لوگ پڑھے ہیں جن کے پروموٹ نہیں ہوئے آج تک, وہیں پروموشن رکی ہوئی ہے, ابھی کے لیے کیا عمل ہوگا؟ ہاں جی, ابھی ہم نے مرحلہ وار ان کی پروموشنز کے کیسز کو کیا. ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے ان سب کو ہم نے پروموٹ کیا, اور جو میرٹس پہ تھے. جی جی. آج کا پی ایچ اے بدلا ہوا پی ایچ اے. آج کے پی ایچ اے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جی جی. لیکیجز انتہائی کم ہے. جی جی. اگر یہاں پہ ٹینڈر ہوتے ہیں تو بالکل ٹھیکے جتنے بھی ہیں وہ میرٹ پہ اور بولی کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں. جی جی. یہاں پہ پسند ناپسند کسی کے فون آنے سے نہیں دیے. جی جی. اوپن میرٹ. جی جی. ایک تو اخبار اشتہار لازمی قرار دے دیا. جی جی. وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی چھوٹے اخبار میں دے کے کسی خاص بندے کو نوازنے کے لیے معاملہ چلائے جاتے تھے. لیکن قومی اخبارات میں جو بڑے پیپرز ہیں ان میں اخبارات آتے ہیں, پھر اس کی بڈ کا سسٹم ہم نے بڑا ٹرانسپیرنٹ بنایا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ پچھلے سال کی پی ایچ اے کی کارکردگی دیکھ لیں اور اس دفعہ دیکھ لیں, ہمارا نہ صرف ریونیو بڑھا ہے بلکہ لیکیجز بھی کم ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی درست بات ہے. ذیشان صاحب, جو لوگ مالی حضرات کنٹریکٹ پہ تھے یا ابھی تک 10-12 سال سے ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی حکومت اپنی کچھ کرے گی؟ ان کو کنٹریکٹ پہ کرے گی یا پرماننٹ کرے گی؟ اس میں 3 سٹیپس میں کام ہو رہا ہے. نمبر 1 تو جن کا 5 سال ہو گئے ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو مستقل کر رہے ہیں, یعنی وہ آپ ان کی سنی جائے گی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بطور وائس چیئرمین پی ایچ اے میری ترجیح جو ہے وہ مالی ہے. جی جی. میں ڈائریکٹرز کی بات نہیں کرتا. جی جی. ویسے بھی حافظ صاحب آپ کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو, یہاں تو جو لوگ ڈرائیور بھرتی ہوئے تھے اور سیکورٹی گارڈ بھرتی ہوئے تھے آج بڑے اچھی پوسٹوں پہ ہیں. میں نام تو نہیں لوں گا کسی کا بھی, خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو, لیکن یہ ان کا بھی حق ہے جو بہت 10-12 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پروموٹ نہیں کیا گیا, ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی آگے آنا چاہیے. بالکل لا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا پی ایچ اے بدلا ہوا پی ایچ اے ہے. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی میں آپ اگلے سال بہت واضح تبدیلیاں دیکھیں گے. حافظ صاحب, لاہور کی خوبصورتی کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ اچھا, لاہور کی خوبصورتی, ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو لاہور کی خوبصورتی آپ کو صرف مال روڈ پہ نظر آتی تھی. جی جی. پھر آپ کو جو بڑے بڑے علاقے ہیں, پوش علاقے ہیں, ان میں آپ کو نظر آتا تھا پی ایچ اے. ہم نے یہ جو پاکستان گرین پاکستان مہم شروع کی ہے, اس میں ہم عام طبقے کو شامل کر رہے ہیں, اس میں ہم طلبہ کو شامل کر رہے ہیں. آپ پیچھے دیکھنے بھی آیا, آپ کو شجرکاری مہم بڑا اچھا اقدام تھا, بہت عروج پہ ہے. اس میں عام لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں, طلبہ کو ہم اس میں انگیج کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں ہم وزٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم انہیں پلانٹس مہیا کر رہے ہیں, اور یہ بہت زور و شور سے جاری ہے. ایک بات. نمبر 2, خوبصورتی کے حوالے, جو خوبصورتی آپ کو آج سے پہلے تک مال روڈ پہ جوہر ٹون کے علاقے میں پوش ایریاز میں پی ایچ اے کی نظر آتی تھی, وہ آپ کو اگلے سال ہر گلی محلے میں نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا گرینری کے حساب سے. دوسرا یہ کہ ایک بہت بدقسمتی تھی لاہور کے لیے, ہماری ثقافت کا حصہ تھا,
ہم نے فوڈ سٹریٹ بڑی محنت سے یہاں پہ بنائی گئی جی اور وہ بھی پی ایچ اے کے زیر اہتمام تھی. جی وہاں پہ بلڈنگز کو کلر کیا گیا, وہاں پہ سیاحت بڑھ گئی یہاں پہ اس ایریاز میں. تو وہ بدقسمتی سے وہ فعال نہیں رہا. تو ایک تو ہم اس کو فعال کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں فائنل ہوں گی. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس میں یہی ہم کر رہے ہیں کہ لاہور کو خوبصورت کیسے بنایا جائے, لاہور میں مزید اٹریکشن کیسے کی جائے. اس میں ہم فوڈ کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہے ہیں. جیسے ہمارے پارکس ہیں جہاں پہ فوڈس, ہم بہت سے نئے ریسٹورانٹس بھی وہاں پہ بنا رہے ہیں. اس کی بھی ایک پراپر آپ کو اس سے ریونیو بڑھتا نظر آئے گا اور بتدریج یہ معاملات بہتر ہوں گے خوبصورتی کے حوالے سے. صاحب, جب سے آپ نے چارج سنبھالا پی ایچ اے کا, آپ نے ڈی جی سمیت, عملے سمیت, افسران سمیت, مالیوں سمیت کہاں دیکھا, کہاں کو خرابی دیکھی یا ان کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ خرابیاں تو بہت سی تھیں. ایک جو خرابی مجھے سب سے بڑی لگی اور جس پہ میں نے بہت سخت رد عمل تھا میرا, اور میں نے پہلے دن ہی یہ انیشیٹو لیا تھا. پچھلی گورنمنٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے جذبات پہ قابو تو وہ رکھتے نہیں ہیں. انہوں نے کہہ دیا جی آج کے بعد تمام پارکوں سے پارکنگ فیس ختم. اور آپ یہ دیکھیے کہ پارک میں جس بندے نے آنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اس نے جیب میں پیسے لے کے آنا ہے نا. وہاں پہ اپنے بچوں کو اس نے فوڈ بھی کھلانا ہے, وہاں پہ اپنے بچوں کو جھولے بھی لے کے دینے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جیب میں پیسے لے کے آئے گا. اگر وہ 10, 15, 20, 30 روپے اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے وہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, دوسری طرف جہاں پہ پریشانی میں بندہ جاتا ہے ہاسپٹل میں, جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 50 روپے دینے پڑتے ہیں. میں یہی بات کرنے والا تھا, وہاں پر ہم پیسے دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پیسے جہاں پہ آپ پریشانی میں جاتے ہیں, یعنی دعویٰ یہ تھا گورنمنٹ کا کہ اندر دوائیاں مفت ہے لیکن پارکنگ کے 50 روپے دیے جاتے تھے. اگر کوئی چھوٹی سی میڈیسن یا کوئی کٹ لانی پڑتی ہے, اگر وہ بندہ باہر گیا دوبارہ آیا پھر اس کو دوبارہ چارجز دینے پڑتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ معاملہ. دوسرا یہ تھا کہ پی ایچ اے کو پابند کیا گیا کہ لاہور پارکنگ کمپنی ہر پارک کی وہ پارکنگ کو سنبھالے گی. آنے والے جو لوگ ہوں گے شہریوں سے پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے, ان کے پیسے پی ایچ اے دے گا. اب لاہور کے جتنے بڑے پارک ہیں, جلو ہے, لاہور کا جیلانی پارک ہے. بریک کہا جا رہا ہے, بریک سے آگے آپ کی گفتگو یہاں سے جاری رکھیں گے. ناظرین, حافظ ذیشان رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لاہور کو آج خوبصورت دیکھ رہے ہیں. پھولوں کا شہر آپ کو جس کو کہتے ہیں, ہر طرف جو ہریالی ہے, گرینری ہے, وہ پی ایچ اے کے مرہون محنت ہے. آج ہمارے وہی مہمان ہیں, وائس چیئرمین ہیں پی ایچ اے کے. چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پھر سے ان کی گفتگو کو یہاں سے کنٹینیو رکھیں گے.